دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ شہر بے چراغ میں بھٹکتے، نا امیدی کے آنسوؤں کو روکتے، مرنے کا منظر۔ آج سویرے ہم برجیلا کی چوٹی پر تھے۔ ہمارے چہروں کو برف کی چمک لشکاتی تھی اور ہم چلبلے اور پرشور ہوتے تھے۔ لیلا ہمارے سامنے تھی۔ شاہ گوری کی سرگوشیاں مجھ تک پہنچتی تھیں کہ آئی لو یو، میں تم سے ایک طویل فاصلے پر ہوں اور میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں جب تم میرے دامن تک آئے تھے۔ میری برفوں پہ تمہارے خیال کی بو سے ابھی تک سبت ہیں اور ان کی نیل مٹائے نہیں مٹتے۔ میں ان کو روپوش کرتی ہوں تو وہ پھر سے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب بھی میں تمہیں اپنی قربت میں محسوس کرتی ہوں تو جھیل کرومبر کے سارے پانی مجھ میں اترتے ہیں۔ یہ آج کی سویر تھی، لیلا اور شاہ گوری سے ملاقات کی سویر تھی، اور ہم گمان نہ کر سکتے تھے کہ اسی سویر کی رات میں ہم دیوسائی کی تاریک شب کے جال میں بے بس ہو جائیں گے۔ ہمارا زہر ختم ہو جائے گا اور ہمارے پھن بے جان ہو جائیں گے، اور ہم بھٹکے ہوئے کینچوے ہو جائیں گے۔ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ برجیلا کی جھیل سے اپنے خیمے سمیٹ کر نہایت پر مسرت جپسی ڈیوز کے منظر تک پہنچنے کے لیے نشے میں چور جب ہم دیوسائی کے میدان میں اترے تو گویا برف کے جہنم سے نکل کر ایک جنت گم گشتہ میں اترے، جہاں برف کا آزار نہ تھا، گھاس تھی، جھاڑیاں تھیں اور مرجھائے ہوئے پھول تھے، خشک مٹی قدموں تلے تھی، برف نہ تھی۔ صاحب واپسی ہے تو ہم ایک الگ رستے سے اترے گا، علی نے کہا تھا۔ ادھر ذرا اونچا جا کر ہم اس ندی تک پہنچے گا جہاں ہم نے کل دوپہر کا کھانا کھایا تھا، آج بھی وہیں رکے گا اور پھر شتونگ چلا جائے گا۔ شتونگ؟ جہاں پر امید تھے، ہمارے بیمار اور زردہ ساتھی ہمارے انتظار میں تھے۔ ہم وہاں کتنے بجے پہنچ جائیں گے علی؟ لنچ کے بعد چلے گا تو 4 بجے تک ادھر ہوگا صاحب، انشاءاللہ۔ راستے میں رات تو نہیں ہوگی؟ میں نے برجیلا کو جاتی ہوئی جب شتونگ تک واپسی کے سفر کا حساب کیا تو وہ مجھے کچھ طویل لگا تھا۔ رات کیسے ہوگی صاحب، قریب ہے۔ برجیلا جھیل کے کناروں سے خیمے سمیٹتے ہوئے ہم ذرا رنجیدہ ہوئے کیونکہ ہم نے اس جھیل کی قدر نہ کی تھی۔ پچھلی شب ہم اس کے کناروں پہ اترے تھے تو یہ برف باری کے سفید اندھیروں میں اوجھل تھی۔ جب ہم سویرے سے برجیلا کو جاتے تھے تو اسے نظر بھر کے نہ دیکھا تھا، اور اب خیمے سمیٹتے تھے تو شتابی میں تھے کہ جلد از جلد کوچ کر جائیں۔ ہم نے اس کے پانیوں کی قدر نہ کی تھی جن میں برف باری تھم جانے کے بعد ستارے ڈبکیاں بھی لگاتے تھے۔ ذرا ٹھہر کے اس کے حسن کی تحسین نہ کی تھی۔ ہم نے اس مختصر اور نامعلوم اور برفانی موسموں میں گھری جھیل پر دیر تک نگاہ نہ کی۔ خیمے سمیٹے اور رخصت ہو گئے۔ جھیل سے جدا ہو کے ہم ذرا اوپر گئے، وہاں حیرتوں کے سفید منظر کھل گئے۔ پچھلی شب کی برف باری نے ہر شے کو ڈھک دیا تھا۔ کچھ بھورے پتھر تھے، 2-4 نیلے پھول تھے جو اس کی سفیدی میں سے باہر آتے تھے، اور ان کے اوپر دیوسائی کا نیل گوں آسمان تھا۔ پھر ہم برف کے اس صحرا سے نیچے آئے تو سبزے اور موسم گل میں نکھار آنے لگا، اور جب بالآخر ہم اس ندی کے کنارے تک پہنچے جہاں ابھی تک خزاں آلود گھاس اور رنگ برنگی جھاڑیوں کے جھرمٹ اور پھیکے پڑتے پھولوں کے رنگ تھے، تو 4 بجنے والے تھے۔ ہم بہت تیز چلے تھے لیکن ندی تک پہنچتے پہنچتے 4 بج چکے تھے۔ دیر ہو گئی تھی اور ندی سے بہت پرے، اور ندی بھی ادھر جا رہی تھی۔ دیوسائی کے میدان تھے جن میں کہیں شتونگ تھا، اور ایک مرتبہ پھر میں نے علی سے پوچھا کہ اے علی، شتونگ کتنا دور ہے یہاں سے؟ تو اس نے کہا تھا کہ صاحب یہ ملک لا کی وادی ہے، تو ادھر سے اترتے ہیں تو سامنے شتون ہوگا، نزدیک ہے صاحب۔ اس ندی کنارے ہم نے پھر قیام کیا، کچھ طعام کیا اور پھر سے چلنے لگے۔ خاصی دیر چلے اور پھر اس مقام کے نیچے سے بھی گزر گئے جہاں یالا باری کی زد میں آ کر ہم دیوسائی ٹاپ سے اترے تھے۔ یہاں سے اگر ہم وہی راستہ اختیار کرتے تو تقریباً 1 گھنٹے میں ہم دیوسائی ٹاپ ہوٹل تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ہم نے شتونگ جانا تھا اس لیے آگے بڑھ گئے۔ آگے ایک طویل فاصلے کی دھند میں ملک لا کی وادی کی اختتام پر دیوسائی کے میدان شام کی آخری اندھیروں میں روپوش ہونے لگے تھے، اور میں فکر مند ہوتا تھا۔ کوئی ایک میدان آیا جس میں پتھر بہت تھے، پھر جھاڑیوں کا ایک گھنا جنگل آیا جیسے چائے کے باغ ہوں۔ ایک سر بلند پہاڑ دکھائی دیا جو دیوسائی کے میدانوں میں ایک قلعے کی طرح نمایاں ہوتا تھا۔ پھر ایک تیز ندی راستے میں آئی اور ہم اس کے پار گئے تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی تو تاریکی فوراً اس کی جگہ لینے آ جاتی ہے۔ تاریکی یکدم نیچے آئی اور دیوسائی کے میدانوں کو جو ہمارے سامنے تھے اوجھل کر دیا، ایک تاریک شب جو اترتی تھی۔ دیوسائی کے میدان ایک خوفناک فلم کے منظر کی طرح تاریک وسوسوں سے آلودہ ہوتے تھے۔ ہم ملک لا کی وادی سے باہر آ کر دیوسائی کی وسعت میں داخل ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے کہ میں آج صبح 5 بجے کا چلا ہوا تھا، برجیلا پہ چڑھ کر واپس آیا تھا، آرام کیے بغیر تب سے چل رہا تھا، شاید 14 گھنٹے ہو گئے تھے مسلسل چلتے ہوئے۔
اس لیے جیسی میری حالت اب تھی کبھی ایسی تو نہ تھی۔ میں تھکن سے اپاہج ہو چکا تھا، سانس مشکل سے کھینچتا تھا، بھوک میری رگوں کو خشک کر کے مردہ کرنے کو تھی، اور جب میں بہت لاچار ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں اور پوچھروں کو رکنے کے لیے کہا، حضرات میرے دانے ختم ہو گئے ہیں، میں مزید نہیں چل سکتا، آپ ذرا مجھے اپنے دھیان میں رکھیں کہ مکمل ضعف اور ناتوانی سے کسی بھی لمحے گر سکتا ہوں، ڈھیر ہو سکتا ہوں، اس لیے آپ میں سے جن لوگوں میں سکت ہے وہ آگے چلے جائیں، سفر جاری رکھیں اور مجھے ایک پورٹر، ایک خیمہ اور کچھ خوراک دے جائیں۔ اگر میں آج رات تک اس شتونگ بہن میں پہنچ گیا تو پہنچ گیا، ورنہ ادھر کہیں رات کروں گا، اور اگر بچ گیا تو کل وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کوئی بھی معترض نہ ہوا، سبھی تھکاوٹ اور مایوسی کے ہاتھوں عاجز آئے ہوئے تھے۔ ایک خوف سے حاملہ دیوسائی کی تاریکی میں سامان اور خوراک کی تقسیم ہوئی، اور چونکہ میں سکردو بازار کی علی کی مدد کی بجائے صدپارہ کی علی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، تو اس لمحے نہ جانتا تھا کہ علی مدد حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر میرے لیے کوئی خیمہ یا سلیپنگ بیگ چھوڑ کر نہیں جا رہا، بیشتر سامان اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، اور میں اپنی ناتوانی میں چیک نہیں کر سکتا تھا کہ اگر میں دیوسائی کی رات میں تنہا چلتا ہوں تو رات گزارنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لمحے میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہاں ایک عجیب وقوع ظہور پذیر ہوا۔ وہاں یہ کھلا کہ صرف میں نہ تھا جو نڈھال اور لاچار ہو چکا تھا، صرف میں تھا جس نے اقرار کر لیا تھا۔ انصاری، سلمان اور شاہد بھی مجھ سے بہتر حالت میں نہ تھے، اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ پورٹر آگے چلے جائیں، ہم سہجے سہجے آتے ہیں۔ اور پورٹر ہمیں خداحافظ کہہ کے آگے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ہمیں کچھ دکھائی نہ دیا کہ کہاں چلے گئے، اور میں نے انہیں صرف اتنا کہا کہ اگر آپ لوگ شتونگ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے خیمے استیدہ کر دیجیے گا، خوراک کا کچھ بندوبست کر دیجیے گا، اور اگر ہم نہیں پہنچتے تو کل صبح امدادی پارٹی روانہ کر دیجیے گا، صرف اتنا کہا، اور وہ چلے گئے۔ اور اب رات کے 9:30 بج چکے تھے، اور ہم علی کے ہمراہ دیوسائی کی تاریکی میں خوفزدہ مارموٹس کی طرح بھٹکتے تھے۔ ہم وہ تھکی ہوئے ریچھ تھے جنہیں سرمائی نیند کے لیے غار نہیں مل رہی تھی، وہ سنو ٹراؤٹ تھے جو اپنی مستی میں ندی سے باہر آ کر تڑپتی تھی، وہ گولڈن ایگل تھے جو اپنی حد سے زیادہ پرواز کر کے اب کسی چٹان پہ گرنے والا تھا، اور وہ سنو ٹائیگر جو دیوسائی کی اندھی رات کے شکنجے میں جکڑے جا چکے تھے، جن کے پنجے اس شکنجے کی آہنی گرفت خون آلود کرتی تھی اور رہائی کا کوئی امکان دکھائی نہ دیتا تھا۔ دونوں ٹارچیں زرد اور بجھتی ہوئی روشنی دینے سے بھی انکاری ہو گئیں اور تاریک ہو گئیں، لیکن ان کے بجھنے سے دیوسائی کچھ دکھائی دینے لگا، اور وہاں نہ چراغ تھے، نہ بستیوں کے جو کبھی یہاں تھیں، نہ صدپارہ کے جگنو تھے جو کاشانہ دیوسائی کو روشن کرتے تھے، اور نہ کہیں ماہتاب ابھرتا تھا، البتہ ابر بہت تھا۔ ہم اس شہر بے چراغ میں چلے جاتے تھے، آس امید کے بغیر، لوہے اور پتھر بدنوں کو گھسیٹتے، زور لگاتے، نا امیدی کے ان آنسوؤں کو روکتے جو بڑی آسانی سے بہہ سکتے تھے۔ ہر ایک اپنی سلیب اٹھائے گھسیٹتا جا رہا تھا۔ صاحب روڈ آ گیا ہے، کہیں سے علی کی آواز ہم تک پہنچی۔ روڈ آ گیا ہے، روڈ آ گیا ہے، حواس باختہ بے یقین آوازیں ہر سو گونجنے لگیں۔ کہاں آ گیا ہے؟ کون سا روڈ آ گیا ہے؟ ہم گرتے پٹتے کوڑ زدہ مریضوں کی طرح اپنے اس مسیحا کو تلاش کرنے لگے، ایک کھاٹی سے نیچے آئی، اور یہ ایک ناممکن معجزہ تھا۔ رات کے 10 بجے ہم دیوسائی کی تاریکی میں ایک روڈ پر آ نکلتے ہیں، اور وہ ہمیں ابھی دکھائی نہیں دے رہی، صرف علی کہہ رہا تھا کہ صاحب یہ روڈ ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، چلیں صاحب، شتونگ چلیں۔ ہم سب چلنے لگے، لیکن ہم کدھر جا رہے تھے؟ علی، اگر یہ دیوسائی روڈ ہے، کوئی اور کچا راستہ نہیں، تو بھی تم کیسے جانتے ہو کہ ہم شتون کی جانب چل رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بالکل مخالف سمت میں دیوسائی ٹاپ کو واپس جا رہے ہوں۔ میرا انداز ہے صاحب، ستارے نظر آ رہے ہوتے تو کچھ حساب لگاتے، لیکن صاحب اگر واپس دیوسائی ٹاپ پر بھی نکل جاتے ہیں تو کم از کم ادھر ہوٹل کا ٹینٹ ہوگا، رضائی اور بستر مل جائے گا، چلتے جاؤ صاحب۔ ہم چلتے گئے، لیکن اسی اندھیری غار میں بس چلتے گئے۔ سلمان میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، مجھے بھٹکتا اور ڈولتا دیکھ کر اس نے مجھے خبردار کیا، سر جی آپ روڈ کے کنارے پہ چل رہے ہیں اور روڈ کے عین نیچے بہت گہری کھائی ہے، ذرا احتیاط سے چلیں۔ اور میں احتیاط کرنے لگا، کہیں ٹھوکر لگتی تو کوشش کرتا کہ بائیں جانب کھائی میں نہ گر جاؤں، اور مسلسل اس تاریکی کو گھورتا چلتا جس میں جانے کتنی گہری کھائی موجود تھی۔ اور بہت بعد میں دیوسائی سے واپسی پر میں نے اسی مقام کو غور سے دیکھا تو بائیں جانب کوئی کھائی نہ تھی، صرف میدان تھا، لیکن اس رات تو وہاں کھائی تھی اور میں اپنے آپ کو سنبھالتا چلتا تھا۔ میں تھکاوٹ سے اتنا نڈھال تھا کہ کسی بھی ٹھوکر کے بعد زمین پہ ڈھیر ہو سکتا تھا۔ دور اس روڈ سے ذرا بلندی پر دیوسائی کی سیاہ چادر میں ایک جگنو ٹمٹمایا اور سب رک گئے۔ صاحب یقیناً یہ شتونگ ہے، انہوں نے لالٹین روشن کی، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے۔
ہم بمشکل مسکرائے کہ شب سیاہ کا خاتمہ قریب ہے۔ ہم بہت خوش نہ ہو سکتے تھے کہ ہمارے بدنوں میں خوش ہونے کی سکت بھی نہ تھی، اور نہ ہم مزید تیز چل سکتے تھے کہ جلد از جلد منزل پر پہنچیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ جگنو دیوسائی کی اتھاہ تاریک میں حرکت کرتا تھا۔ تو پھر یہ شتونگ نہ تھا، کوئی مسافر تھا جو کہیں جا رہا تھا، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہماری جانب آ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس تاریکی میں اترتی ہوئی شدید سردی میں ایک اپاہج کی طرح گھسیٹتا ہوا قدم اٹھاتا تھا، اور اگر اس لمحے میرے ہاتھوں میں ایک کشکول ہوتا تو میں گداگر ہو جاتا یقیناً، اور اپنی تھکاوٹ اور لاچارگی کی غربت میں کشکول پھیلا کر بھیک مانگتا، ایک خیمے کی، سوپ کے ایک پیالے کی، کافی کے ایک گرم کپ کی۔ میں صد کے دل سے کہہ رہا ہوں، میں ایسا کرتا، گھٹنوں پہ جھک کے بھیک مانگتا کہ میں اتنا تھک چکا تھا، اتنا بے بس ہو چکا تھا، اور اس بے چارگی میں کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ میں یہیں گر کے سو جاتا ہوں، آگے چلنے سے انکاری ہو جاتا ہوں، جیسے برف کے طوفان میں گھرا ایک کوہ پیما تھکن کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور برف پہ گر کے سو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ جگنو واضح طور پہ اندھیرے میں جھولتا ہمارے قریب آتا گیا۔ ہم سب کھڑے ہو گئے، اگرچہ کھڑے ہونے کے لیے بھی بہت ہمت درکار تھی۔ تھوڑی دیر میں ٹارچ کی تیز روشنی ہمارے چہروں پہ پڑی، اور وہ اتنی تیز تھی کہ ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس ٹارچ کے پیچھے عباس اور علی مدد تھے۔ عباس نے سب کو دیکھا اور پھر میری جانب لپک کر آیا۔ صاحب آپ ٹھیک ہو؟ اس کی ہمدردی اور فکرمندی میں کوئی بناوٹ نہ تھی، صرف مجھے خوش کرنے کا کوئی شائبہ نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو برف کے طوفان میں گھرے ہوئے ایک شخص کی مدد کے لیے صرف اس لیے پہنچتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے۔ صاحب، ہم آپ کے لیے چائے لایا ہے، بسکٹ لایا ہے۔ صاحب تھک گیا ہے؟ ہاں، میں اس کا شکر گزار ہوا۔ ہم ادھر شتونگ میں بیٹھا آپ کا انتظار کرتا تھا، رات بہت ہو گیا، تو میں نے کہا چلو چائے بناؤ، بسکٹ پکڑو اور صاحب کا پتہ کرو، ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ کا شکر ہے صاحب آپ آ گیا، چائے پیو صاحب۔ میں نے بمشکل چائے کے گھونٹ بھرے، بسکٹ نہ کھا سکا کیونکہ بلندی اور تھکاوٹ نے مجھے پتھر کا کر دیا تھا اور حلق کام نہ کرتا تھا۔ عباس، ادھر سے شتونگ کتنا دور ہے؟ ابھی تو 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو، ہمت کریں، اب تو دور نہیں۔ اس کے کھردرے پتھر چہرے پر میرے لیے سخت فکر مندی تھی۔ ابھی چلتے رہو، یہ نہیں تو ٹانگیں سخت ہو جائیں گی اور مشکل ہوگا۔ چائے کے ان چند گھونٹوں کے امرت دھارے کا کام دیا، بدن کو ڈھارس دی، اور ہمیں یہ بھی ڈھارس ہوئی کہ ہم شتونگ کی جانب ہی سفر کر رہے ہیں۔ میں نے چلنے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا اور پاؤں یوں جیسے زمین میں بے بس ہو کے پتھر ہو گئے ہوں۔ عباس آگے آیا۔ صاحب آپ بولو نہیں، آپ کا حال اچھا نہیں، ہم آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر چلتا ہے، آؤ۔ نہیں عباس، ضد نہیں کرو صاحب، آپ گر جائے گا، ہم آپ کو اچھی طرح اٹھائے گا، ہم اچھا گھوڑا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، اور یہ موجودہ حالات میں خوشگوار آفر تھی۔ میں کسی بھی لمحے ڈھیر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ندیوں کے پار جانا، پورٹر پر سوار ہو جانا تو مکمل مجبوری ہوتی تھی، لیکن کسی انسان کے کندھوں پہ سوار ہو کر سفر کرنا ایک عجیب سی بات تھی۔ اس میں انا کا ہرگز دخل نہ تھا۔ پہاڑوں کے اندر جاتی ہی انا سب سے پہلے دم توڑتی ہے، اور مجھے ساری عمر کلک رہے گا کہ میں اتنا لاچار ہو گیا تھا کہ مجھے کسی اپاہج کی طرح اٹھا کر منزل پر پہنچایا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر میں چند قدم چلنے کے بعد گر جاؤں تو عباس مجھے بے شک اٹھا لے، لیکن وہ چند قدم تو چلوں۔ عباس اگر ہم گر جاتا ہے تو پھر خوشی سے گھوڑے پر بیٹھ جائے گا، ابھی چلتا ہے۔ اس کے باوجود عباس بار بار میری بغل میں ہاتھ ڈالے مجھے سہارا دیتا ہوا چلا۔ جس مقام پہ ملک لا کی وادی میں سے اتر کر ہم نے پورٹروں کو رخصت کیا تھا، وہ واٹو پائی کہلاتا تھا، اور اس جگہ جہاں عباس خواجہ خضر بن کے پہنچا تھا، بلوم ڈولے تھا، اور ہم سے آگے کوئی مقام پھوتے داس نام کا تھا، اور اس کے بعد کہیں شتونگ تھا۔ پہلے تو جوڑ جوڑ دکھتا تھا، پھر پورا بدن دکھتا تھا، پھر پوری خدائی دکھتی تھی، اور اس دکھ بھرے سناٹے میں ہر شے سے غافل اور بے حس چلتا تھا، ٹھپ ٹھپ، آئرش خچروں کی طرح کے جھالر دار بوجھل پاؤں کے ساتھ۔ ذرا جھولتا تھا تو گرنے سے قبل ہی عباس مجھے سہارا دیتا تھا۔ رات کا پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا جب ہمارے کانوں میں ایک مدت کے بعد پانی کے بہنے کی آواز آئی، قریب ہوئے اور ایک نالے کو پار کیا۔ پھر ہمیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا، نہ ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم چڑھائی پر بلندی ہوتے ہیں یا کہیں نیچے اترتے ہیں، صرف ہمیں چلتے جاتے تھے دیوسائی کی رات میں۔ جب عباس نے کہا ادھر صاحب، ہم ادھر ہو گئے۔ وہیں تاریکی میں ہمارے خیمے تھے، کہیں ایک لالٹین بھی تھی۔ شتونگ تھا یا نہ تھا، ہمیں اس کی پرواہ نہ تھی، ہم تو صرف اپنے خیموں کو استیدا دیکھتے تھے۔ تاریکی میں بھی ان کے رنگ ہم تک پہنچتے تھے، یہ وصال کے رنگ تھے جو تاریکی میں بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ ہمارے انتظار میں تھے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تاریکی میں سے کون آگے آیا، کس نے مجھے سہارا دیا، کس نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں کسی کو نہ دیکھتا تھا، صرف اپنے خیمے کو دیکھتا تھا۔ میں جھکا اور بوٹوں سمیت خیمے کے اندر رینگ کے سلیپنگ بیگ تک پہنچا اور پتھر ہو گیا۔
خیمے کے اندر مختلف اشنا شکلیں جھانکتی تھی اور دریافت کرتی تھی، تارڑ صاحب آپ ٹھیک ہیں نا؟ بھلا ایک پتھر کیسے جواب دیتا؟ خالد ندیم کا مسکراتا مار موڑ چہرہ بھی اندر آیا۔ ہم تو آج سویرے اوپر برجیلا پہ نظریں جما کے بیٹھ گئے تھے۔ ناشتے کے بعد ہم نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ دوپہر کا کھانا کھایا تو کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ کی راہ دیکھنے لگے۔ اوپر برفوں میں اگر کوئی دھبا نظر آتا تو ہم کہتے کہ یہ ہماری ٹیم ہے۔ رات ہو گئی تو سر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میاں صاحب کی اینک بھی اندر آئی۔ جناب عالی ہم تو فکر کرتے کرتے نامہ نیم ہو چکے تھے۔ ادھر لوگ بتا رہے تھے کہ دیوسائی پہ رات ہو جائے تو جناب اعلیٰ بہت فکر مند تھے، فارغ ہو گئے تھے پریشانی میں۔ میں ان سب کی محبت کے جواب میں بس ہوں ہاں کیے جاتا تھا۔ میاں صاحب برآمد ہو گئے تو حسن صاحب طلوع ہو گئے۔ تارڑ صاحب ایک تو میں ویسے اداس تھا، بیگم سے بات کیے پورے 2 دن ہو گئے ہیں، اور ایک آپ کے لیے بہت تشویش تھی۔ دوپہر کے بعد تو بہت انتظار کیا کہ ابھی آتے ہیں، ابھی پہنچتے ہیں۔ ملکیلا وادی کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ آپ اتریں گے۔ دوربین سے بھی جائزہ لیا، پھر رات زیادہ ہو گئی تو عباس بہت پریشان ہوا، کہنے لگا میں چائے اور بسکٹ لے کر جاتا ہوں۔ میرا صاحب پرابلم میں ہے، دیوسائی کی رات میں ہے۔ صاحب کے ساتھ ہم سنو لیک گیا تھا، بیا فوس پر گیا تھا، اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر جائے گا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ دیوسائی ٹاپ پر ہم جن بیماروں کو چھوڑ آئے تھے ان کا حال اچھا تھا، اگرچہ اب ہمارا حال برا ہو گیا تھا۔ شتونگ یہاں جہاں گوشت ملتا ہے، اللہ جانے کس کا گوشت ملتا ہے۔ مارخور ادھر ہوتا نہیں، مچھلی ہوتا ہے یا ریچھ ہوتا ہے، تو کس کا گوشت ملتا ہے جس کے حوالے سے اس جگہ کو شتونگ کہتے ہیں؟ نہ میں نے شتونگ دیکھا تھا، نہ مجھے کوئی خواہش تھی، میں نے صرف اپنا خیمہ دیکھا تھا۔ میں ایک بار اپنے خیمے کے اندر گیا تو پھر باہر نہیں آیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں شتونگ پہنچ گیا تھا اور میں گداگر ہونے سے بال بچ گیا تھا۔ کشکول دراز کیے بغیر مجھے ایک خیمہ مل گیا تھا جس میں اپنی رانوں میں آئے ہوئے زخموں کو سہلا سکتا تھا، ڈیٹول سے دھو سکتا تھا۔ سلیپنگ بیگ پہ بیٹھے روم سروس مل گئی تھی اور میرے سامنے ایک پیالے میں چکن کارن سوپ گرم اور بھاپدار تھا، مکئی اور انڈے کی مہک والا تھا۔ پھر کافی کا ایک مگ بھی بن مانگے میں آ گیا، جس کے تلک سائے میں زندگی پھر سے کروٹیں لینے لگی۔ شتونگ جہاں گوشت ملتا ہے، شتونگ جہاں میں پہنچ گیا تھا دیوسائی کی نصف شب میں۔ میرے لیے تو شتونگ وہی بستی تھی جو اگلے زمانوں میں یہاں آباد تھی۔ یہاں شہر تھے اور آبادیاں تھیں، اور ایک لاچار اور بے بس کوہ نورد عباس کے دیے کی روشنی میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ بس میرے لیے یہی شتونگ تھا۔